ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے. لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا. ایک آئیڈیولوجیکل کونسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آتی رہیں گی. کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا. لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہے. کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہے، کوششیں ہوئی ہیں. ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے. لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کونسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے اکثر و بیشتر. تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفعہ. اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. اس دائرے کے اندر وہ قانون سازی کر سکتے. اس لیے اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجیے. کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی سیون اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے. اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے، وہ بھی مباح ہے. اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے. لیکن کثرت رائے کیا 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں تبدیل نہیں کر سکتی. وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے. آپ نے فرمایا مثل المؤمن کا مثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بجا ہوا کھوٹے کے ساتھ. ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بن گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بن گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بن گیا. تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے. وہ سودگی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں. لیکن مسلمان کو پابند ہوتا ہے. تو پہلی آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس کے بعد جو آ رہی یہ 4 آیتیں، یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے. دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت. لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی. آپ کے سگالی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب یہ آرام یہ ہے، وہ توقع ہو یا تعذروا ہو، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا. ان تبت اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال ہٹ ہو جائیں. تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا، اکارت کر دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ایک چیز کو ایک منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے. اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ بھی سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے. وہ لوگ آتے تھے بدبو باہر سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، اس وقت کو برابر ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد حفیظ علینا، آئیے ذرا باہر تشریف آئیے.
فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے، اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یہ سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور، تو یہ ان کا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا ارادہ نہ ہو۔ اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جدوجہد، غلبہ دین کی جدوجہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جدوجہد کمزور ہوگی۔ اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم۔ ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں جو میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے یہ 2 بڑے حکم آ رہے ہیں، ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی۔ بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو، نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم۔ اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ، اور بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا، اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں، یہ رشتے ہے کہ نہیں، بعض کے بھتیجے بھی ہیں، تو اگرچہ